عام طور پر لڑکیاں ہمارے پاس ویٹ کی زیادتی کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس وجہ سے آتی ہیں کہ ان کے مینسٹرل سائیکل جو ہیں وہ نارمل نہیں رہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کئی مہینے سائیکلز کو مس کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ماں باپ اس بارے میں وریڈ ہو جاتے ہیں. جب دیکھا جاتا ہے، ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے اور کچھ ٹیسٹ ہارمونس کے کیے جاتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. اس کے لیے آدھا علاج جو ہے وہ ویٹ لاس ہے، اور وزن جب کم ہوتا ہے، ان کی چربی جب گلتی ہے، تو اووری کا جو ٹیشو ہے جس کے کیپسولز تھک ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر تھننگ آتی ہے، اور اوویرین سنڈروم جو ہے وہ واپسی کی طرف مڑ جاتا ہے، اور ایگز جو ہیں وہ بننے لگتے ہیں، پھٹنے لگتے ہیں، اور سسٹ جو ہیں وہ کم بنتی ہیں. تو اس لیے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے تھوڑا سا اوور ڈائگنوزڈ ہے ہمارے ملک میں، بیکاز ہر انسان کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، اور ہر ایک جا کر اپنا الٹرا ساؤنڈ خود ہی کرا لیتے ہیں، اور ہر ایک کی ڈائگنوسس ہوتی ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. اور اووری کی جو ارد گرد ایگز نظر آتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی سسٹ نظر آتی ہیں، ان کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اچھے کسی اسپیشلسٹ سے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ واقعی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے اور کیا اس کو علاج کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ علاج جو ہے، آدھا علاج جو ہے وہ ویٹ لاس ہے. جتنی بھی دوائیاں آج کل موجود ہیں جو اس ڈیزیز کو کیور کرتی ہیں، سیشز ہیں یا ٹیبلٹس ہیں یا کوئی اور دوائی آپ کو دی جاتی ہے، اس میں آدھا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ لاس ہو اور آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بیلنس کی طرف واپس جائیں، اور اس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا علاج نہ کیا جائے اور بہت عرصے تک ایمنوریا رہے یا بہت عرصے تک پیریڈز رکے رہے اور ویٹ بہت زیادہ ہو جائے اور ہرسوٹزم بہت زیادہ ہو جائے، تو اس میں پھر انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے، یعنی بچے نہیں ہوتے، اور فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے کافی ان لڑکیوں میں ڈراپ ہوتا ہے. جو چیزیں کاسمیٹکلی افیکٹ کرتی ہیں وہ ہمارے چہرے کے بال ہیں یا ایکنی ہے، ان کو ڈرمٹولوجسٹ جو ہیں ایزیلی ڈیل کر سکتے ہیں، اور لیزر ٹریٹمنٹس بھی کیے جاتے ہیں اور اسکن ٹریٹمنٹس بھی کیے جاتے ہیں. بٹ یاد رکھیے علاج سے پریونشن بہتر ہے. سو بچیوں کو یہ ایڈوائز کریں کہ وہ فاسٹ فوڈ نہ کھائیں، وہ سوڈاز نہ پئیں، اور اپنی اچھی ہیلتھی گھر کی ڈائٹ رکھیں، اپنے ویٹ کو مینٹین رکھیں، ریگولرلی ایکسرسائز کریں، اور جو دوا ان کو دی جائے وہ باقاعدگی سے لیں. بہت اچھی دوائیں موجود ہیں، ان میں سے ایک کائروون ہے جو ہم دیتے ہیں ریگولرلی، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. سمپل ٹو ٹیک اینڈ ایزی ٹو ڈائجسٹ. So if you have a problem, please deal with it at an early stage. اس کو بہت لمبا نہیں چھوڑنا چاہیے. Thank you very much.